जिस तरह हम पैदा होते हैं कि हम एक ख़ास तारीख को ख़ास साल में ख़ास दिन के अंदर पैदा हुए और एक ख़ास तारीख को हम लोग चले गए, ये इत्तेफाक नहीं है, ये मुकर्रर शुदा। ये नहीं है कि चलते चलते दरिया में से किसी दिन हम बरामद हो गए, फिर किसी दिन दरिया बुर्द हो गए। अगर ये इत्तेफाक ही होता तो फिर कोई आदमी 2 दफ़ा पैदा हो जाता, तो कोई आदमी जो है वो ज़रा उसका विसाल आता ही ना, दरिया से अगर निकला है लहर कि चलो गायब ही हो जाए। मकसद ये है कि ये इतना प्लानिंग और इतना अमर है कि ख़ास अपॉइंटेड डे पे उससे पैदा होना है और ख़ास अपॉइंटेड टाइम पे उसे मरना है। ये ईमान भी है और हकीकत भी है। जिस तरह ये मुकर्रर शुदा है, इसी तरह इंसान के पैदाइश के साथ ही उसके मैलानात जो है ना और रुझानात, ये भी मुकर्रर है। उसकी वाबस्तगियाँ और उसकी पसंद और उसकी नापसंद, ये पैदाइशी तौर पर मुकर्रर है। आप साथ समझे मेरी बात। मसलन जिस तरह कुछ लोग पैदाइशी तौर पर तन्हाई पसंद हैं, कुछ लोग लड़कों में खेलना पसंद करते हैं पैदाइशी तौर पर, कुछ ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं, फिर कहते हैं जी बच्चा ये काम बोलता है। कुछ लोग मिठाई पसंद करते हैं, कुछ नमकीन पसंद करते हैं खाना। इसी तरह कुछ लोग होते हैं, आप देखो बच्चों में, आप दिखाओ बच्चों को छोड़ो खेलने के लिए और एक आदमी फौरी तौर पर उनकी इस्लाह करने लग जाएगा और बाकी लोग उसको कहना मानने लग जाएंगे। बस बच्चों को छोड़ दो ना, पहले परेशान होंगे, सोचेंगे क्या करें, ये समझ नहीं आती। फिर एक आदमी जो है ना उनको कहेगा देखो तुम यूं यूं इधर बैठ जाओ, फिर इसका हिंग कर लेते वो, और फिर वो बाकी कहते हैं हाँ भैया तुम बताओ। यानी कि वो फौरी तौर पर एक आदमी उनमें अपनी क़यादत का इजहार कर लेगा। आगे आ जाइए आप, क़यादत का इजहार कर लेगा और क़यादत साबित कर देगा। मतलब समझे ना बात। बोले हालांकि किसी ने अपॉइंट नहीं किया उसको, तो ये भी एक फितरी बात है। क़यादत की सलाहियत जो है ना वो अपने आप को तस्लीम करवा लेती है, पैदाइशी बात। इसी तरह ये जो ज़ाहरी वाक़यात हैं, कुछ लोग पैदाइशी तौर पर मुसाफिर होना पसंद करते हैं सैर पर के वीज़ा, पासपोर्ट, सैर, आजकल कहाँ है तो वहाँ है, ख़त आया नहीं आया, मकसद ये कि उसका सफ़र ज़्यादा अरसा रहता है पार। ये मिजाज है बता। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कुतुब की तरह, ज़बी जुम्बद ने जुम्बद गुल मोहम्मद, अपने मकाम पर बैठे, तुम भी सही वहीं बैठे। क्या बाबा आप भी आप यहीं पर हो? कहता हाँ यहीं पर। क्या दुनिया बदल गई? कहता हमारी दुनिया तो कोई नहीं बदलती, हम तो सही रहते हैं। कुछ लोगों का मिजाज है कि वो अपनी जगह से हटते नहीं है, ये मिजाज। इसी तरह कुछ लोगों का रुचु होता है अपने आप में मसरूफ रहना हमा वक्त। वो किसी और बड़ी हकीकत के कायल नहीं होते अपनी हकीकत के अलावा, यानी कि उनको बाकी बात समझ नहीं आती। अपनी हकायक को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी डेवलपमेंट को, अपने इर्तिका को और अपनी हमा जेत मसरूफियत को, वो हर वक्त उसमें मसरूफ रहते हैं और यही उनकी इबादत है, यही उनकी जिंदगी है, यही उसका मकसद है। आप मतलब बात समझे? क्या समझे? हाँ नहीं समझ। मेरा मतलब है कि मशाइख कराम जो होते हैं, एक तो हमारे होता है कि पीर जो है ना वो खलीफा बनाते हैं, आपको पता है। इसका मतलब ये नहीं था कि पीर एक और पीर बना के चला जाए, और मकसद ये था कि मशाइख कराम को जब वो इल्म जिनके पास वो इल्म से अवाम अन्नास को आसानी तलक, ताकि उनकी ज़िंदगी में इस्लाह होती जाए, और फिर जब जाते हुए उस रोशनी को किसी साहिब निगाह के हवाले कर गया ताकि ये फंक्शन तुम अदा करते जाओ और ताकि वो फंक्शन जारी रहा।
تو اس کے اندر بس تھوڑا سا فرق آ گیا, ذرا غلطی آ گئی کہ خلفاء زیادہ آ گیا یا ضرور زیادہ آ گئی یا بیان اور کچھ اور ہو گیا, ورنہ بات بالکل آسان سی تھی کہ لوگوں کو جہاں وہ ظاہری آسانیاں چاہتے ہیں ان کو باطنی طور پر بھی آسانیاں عطا فرماؤ. اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے نام کی ان کو آسانیاں دینی ہے, اور تو کوئی دقت تو آئے کو نہیں. یعنی کہ ایک ہی خالق ہے, خالق کے بنائے ہوئے بندوں کو خالق کے دیے ہوئے علم سے کچھ تھوڑی سی خالق کے لیے آسانی دے دو, کوئی دقت تو کوئی نہیں بات. بندے تو اللہ بھی ہیں, اللہ نے تمہیں ایک آسانی دے دی ہے, تم ان کو آسانی دے دو اسی خالق کے نام پر جس نے تمہیں آسانیاں دی ہیں. تو اللہ کے بندوں کو آسانی دے دو, جس نے آپ کو تحفہ دیا ہے اور اسی کے گھر میں لگا دو. اللہ نے احسان کیا ہے, اللہ کی مخلوق میں لگا دو وہ احسان. تو سوال یہ ہے کہ انسان کو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. عوام الناس میں کچھ لوگ عوام الناس سے اپنی صفات کا خراج لیتے ہیں, کچھ لوگ عوام الناس کو اپنی صفات کا حصہ اور اپنی صفات کا خیرات یا خراج دیتے ہیں. بس یہ سوچنے والی بات ہے کہ اپنی صفات کے بدلے عوام سے کچھ حاصل کرنا یہ اس صفت کے لیے نقصان ہے. اپنی صفت کو عوام کے آسانی میں لگانا یہ صفت کا حق ہے. تو اپنی صفات کو عوام کی آسانی کے لیے لگاؤ اور اپنی صفت کے بدلے عوام سے آسانیاں نہ لو. تو یہ بات یاد رکھ لینا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ خوبصورت ہو تو تحفے لینا شروع ہو جاؤ کہ جی خوبصورت ہی ہوئے تو پھر وہ لوگ آ رہے ہیں, کوئی پھول لا رہا ہے تو کوئی چادر لگا رہا ہے تو کوئی یہ لگا رہا ہے نا. اگر آپ خوبصورت ہو تو پھر آپ خوبصورتی جو ہے نا اور لوگوں پر احسان کی شکل میں اظہار کر دو. اس کا خراج نہیں لینا, اللہ کی دی ہوئی صفات کا خراج نہیں لینا. یہاں سے اکثر مشائخ کرام غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ خراج ہاتھ میں جاتا ہے, راج چھوڑ دو تو بس پھر باقی بات آسان ہے. اب بات سمجھائی. تعلق کا طریقہ کیا ہوا؟ یاد کے ساتھ تعلق ہے, احسان کے ساتھ تعلق ہے, کہنا ماننے میں تعلق ہے, اپنی ہر چیز اس کی راہ میں قربان کرنے سے تعلق ہے. اب بات سمجھا وجہ بتا تھا کہ اس کے مزاج کو اپنانا جائے یہ تعلق کی راہ میں بڑی آسانی ہو, اس کا مزاج اپناؤ. مشکل بات ہے, یا اپنے مزاج کا کم اظہار کرو, یہ آسان ہے. لیکن اس کا مزاج اپنا لینے سے جو ہے نا اب پھر یہ بھی ایک بڑی دور کی بات ہو جاتی ہے. اور اگر اپنا مزاج بند کر دیا جائے تو ان لوگوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنا مزاج عطا کرتے اور وہ عطا کرتے, یعنی کہ مزاج بدل سکتے ہیں. آپ کی زندگی خائف تھی, لرز رہے تھے آپ, اور اس نے آپ کو خوف سے نکال کر کسی اور راستے پہ ڈال دیا جہاں آپ آزاد ہو گئے. ایسا ہو سکتا ہے. چور کو چوری سے پکڑ کر باہر نکال کے کتب سے مراد کیا ہے, کسی ڈیوٹی پہ لگا دیا, یعنی کہ سرکاری ڈیوٹی پہ لگا دیا. تو چوری کرنے آیا تھا تو یہ کام تو چھوڑنا ہوتا رہے گا, اس میں کوئی تن پیسے ہی چاہیے سن, کچھ واقعات سن, کوئی ویسے تو آ گیا ضرورت کے لیے. اب خالی اندر جا اس طرح کر, اس شہر میں ذرا جا کے رات کو پہرا دیا کر. وہ چور پہلے تھا, وہ اسے کہا پہرا دیا جا, دیر نامی بھی ہو جائے گی, ساتھ کھانا پینا بھی ہو جائے گا, چل پھر کتب بن گیا. مقصد یہ ہے کہ اس کو اس کے مزاج سے نکال کر کسی اور مزاج میں ڈال سکتے ہیں. آپ بات سمجھے کہ نہیں؟ یہ صفت ہوتی ہے. خوف سے نکال کے طاقتور بنا سکتے ہیں, غریبی کے خیال سے نکال کر دولت مند بنا سکتے ہیں, بزدلی سے نکال کے بہادر بنا سکتے ہیں, چور سے نکال کے کتب بناتے ہیں. یہ مرتبہ ہے نا, اور چوری بھی ایک مرتبہ ہے, ایک کم مرتبہ نہیں ہے. اب تک چور بننا بڑا مرتبہ ہے. آدھی دفعہ تو پوری ہے چور کی. رات کو جاگنا, دلیر ہونا, دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنا, حق سمجھ کے بے تڑک چلے جانا جہاں جانا, یہ ساری کتب کی نفاذ ہے نا. بس صرف یہ جھوٹا ہوتا ہے, یہ غلط ہوتا ہے, اس کو صحیح اللہ کے راستے میں لگا دو, کتب ہے. اور ایک بلے شاہ کا مترا, چوری کر اتے بھن کر رب دا, تو اس ٹھگاں دے ٹھگ ٹھگ. کتب تو بن گیا آپ ہے نا.
مطلب بھائی یہی صفت ہے نا ادھر لگانی ہے پر تو اور کتب بن جاتا ہے. یہ ہوتا ہے مطلب آسان بات. جس طرح وہ بلے شاہ کے مرشد لگا رہا تھا نا کان, یہ پیاز کھانی لگاتے ہیں نا, اس سے یہاں سے اٹھا کے وہاں لگا دیا وہاں لگا دیا. بلے شاہ نے سوال کیا دیکھو بابا جی بات یہ ہے کہ اللہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بات سن بلیا, رب ذات کی پاونا اتو پٹنا ادھر لگاؤ. جس طرح یہ پیاز کی پنیری لگاتے ہیں نا, یہاں سے اٹھا کے وہاں لگانا, بس دنیا سے دل اٹھا کے وہاں دل لگا دے, رب بھی رب ہے. بس یہاں سے بس پیڑ کے وہاں لگانا ہے, اور ایک پنیری ہے اور کچھ بات نہیں ہے. یہاں تو لگا ہوا تمہارا پہلے ہی, بھائی یہاں سے کہہ کے تو نے وہاں لگانا ہے تو بات تیری بنی بنائی ہے. کیونکہ یہ غیر نہیں ہے دنیا, یہ اللہ کی پنیری ہے. آپ بات سمجھے نا, اگر یہیں رہ گیا تو مر جائے گا. اس لیے یہاں سے پنیری جب بن چکی ہے یہاں سے اٹھا کے اب ادھر لگا دے. یہ تو ضروری تھا کیونکہ اس کی ابتدا تو اس نے کی, اللہ نے خود کی ہے. اس نے ہمیں ہوا میں تھوڑے پیدا کیا, دنیا میں پیدا کیا نا, اسی دنیا میں ٹھوس موجود والی دنیا میں. لیکن منشا ہمارا یہ نہیں ہے, ابتدا یہ ہے, لازمی حصہ یہ ہے. اور اس سے اس کی خواہش کا جس طرح اس نے وہاں سے ہمیں یہاں بھیجا, اس لیے ہم یہاں سے خیال کرتے ہیں وہاں کی بات کریں گے. بس نہیں سکھانی ہے.